بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، اصلاحی بیان چل رہا ہے۔ نیت یہ کر لیں سننے سے کہ یا اللہ ہماری اصلاح بھی فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج درس نمبر 8 جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ساری زندگی آپ یہ فرماتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دیتے رہے۔ اندازہ کر لیں کہ وہ پہاڑی کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر آل قریش کو دعوت دی، یا آل فہر، یا آل غالب کی آواز سے عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ پھر اس خلوت کدے کا خیال کیجئے جہاں مکہ سے دور اور دامانے کو کے سائے میں ارقم بن ابی ارقم کے گھر کے اندر خفیہ تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر کوہ طائف کے واقعہ یاد کیجئے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جسم سے بہہ رہا ہے اور جوتے میں جم رہا تھا اور زبان پر دعوت اللہ کا آواز جاری تھا۔ عکاظ کے بڑے سالانہ میلے پر نظر ڈالیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ بتا رہے ہیں۔ مکہ سے باہر پہاڑیوں کی گھاٹی عقبہ کا تصور کیجئے، تاریکی چھا گئی ہے، کوئی مسافر اس پر خطر مقام پر ٹھہرنا نہیں چاہتا، مگر راستے کی صعوبت کے تصور نے یثرب کے قافلے کو اسی جگہ ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا۔ نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریکی میں یکا تنہا اس لیے گئے کہ شاید کسی ایک انسان ہی کے کان میں اپنی دعوت کی آواز پہنچا سکیں۔ کوہ تنعیم کے دامن تک نظر کو بڑھائیے، چالاک دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار اور آرام میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ لہجے میں اور متکبرانہ انداز سے جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دشمن ایک تلوار تانے کھڑا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب تمہیں کون بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دعوت اللہ کے فرض کو فراموش نہیں فرماتے ہیں اور اسے وہی مبارک نام سناتے ہیں جو غافل انسان کے زنگ آلود دل کا حجاب اٹھا دیتا ہے، جو قلب مردہ کو حیات تازہ عطا کرتا ہے۔ راہ ہجرت کی سیر کیجئے، سینکڑوں میل کا سفر درپیش ہے، خشک پہاڑیوں، بے آب و گیا میدانوں سے 2 اونٹ گزر رہے ہیں جنہوں نے راہ میں کہیں آرام نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب 2 مخلص اور 1 وفادار ہے۔ کینہ دوست دشمن کے تعاقب کا ہر لحظہ خطرہ لگا ہوا ہے اور یہی اندیشہ مسافروں کو جلدی لیے جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کے فرض کو نہیں بھولے۔ میرے دوستو بزرگوں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جس تکلیفوں اور جن مصیبتوں اور جن زخموں کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا وہ یہی تھا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ ہمارے قلب و جگر کے اندر یہ کلمہ طیبہ جو ہے پیوست فرما دے، آمین یا رب العالمین۔